مومن کی راحت صرف دو چیزوں میں ہے، اگر غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہمیں ایک دوسرے کی باتیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلے، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے تاکہ سارے شہر قالین بچانا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی روشن دل مردہ کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی ہے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کے عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جو دوستی سے شروع ہو۔ انسان کے لیے تین چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے اور یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ ملاوٹ کا دور ہے، بس ہاں میں ہاں ملا لیا کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ محبت وہ واحد روح ہے جو بیک وقت دو جسموں میں رہتی ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں، تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ انسان اپنے مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا اور جنگیں بھی لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ جاہلوں پر حکومت چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے مت لو۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنا عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دکھا دے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ وہ شخص صرف عقل مند ہے جو قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔
ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتے ہیں۔ مانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے ڈکاری کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال کا درکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں، لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ کے ہونے پر۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھاتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت، نیک صحبت۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے۔ ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ تنگ نظر وہ ہے جسے 2 برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور وہ دونوں کو ہی اختیار کر لے۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔